دوستو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سو تمہیں دنیاوی زندگی کی جو ترتیب ہے یہ دھوکہ میں نہ ڈال دے، خیال رکھو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تم دھوکے میں ہرگز مت پڑو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو اور اس کے ساتھ دشمنی کا جو معاملہ ہے وہ رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے ٹولے کو بلاتا ہے تاکہ جہنم میں سے ہو جائے وہ بھی۔ اور ارشاد ہے قتل الانسان ما اکفرہ، مرے انسان کیوں کر وہ کفر کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، سوچتا نہیں ہے کس چیز سے اس کو پیدا کیا، اپنی ابتدا پر غور نہیں کرتا۔ من نطفۃ خلقہ، نطفہ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، بڑے باریک قطرے سے، گندے لیشدار پانی سے۔ فقدرہ، پھر اس کو صحیح انداز سے بنایا، خوبصورت آنکھیں دی، رخسار دیے ہیں، لب دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، انگوٹھی دیے ہیں، انگلیاں دی ہے، اور پیروں کو ایک توازن سے بنایا، سب کچھ۔ ثم السبیل یسرہ، پھر زندگی گزارنے کی ترتیب بھی اللہ نے اس کے لیے آسان کر دی۔ مرضی ہے تیری، سیدھے راستے پہ چلے، برے راستے پہ چلے، تیری مرضی ہے، آزادانہ۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کی موت کا فیصلہ کیا اور پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسی قبر سے واپس اس کو اٹھائے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بالکل بڑے مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ لگتا ہے کہ زندگی بڑی لمبی ہے، ایک تو مستقبل کی آنے والی زندگی ہے، وہ بھی تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں۔ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں سال بھر زندہ رہوں گا اور 20 سال، 70 سال، 60 سال زندہ رہوں گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے جو مستقبل کی زندگی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ایک لمحہ کی، ایک منٹ کی، یا ایک دن کی ہو۔ لمبی ہونا کوئی یقینی نہیں، اور جو گزری ہے اس پر ذرا سوچو۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی ہوش سنبھالا ہے، اتنی عمر ہو گئی لیکن لگتا ہے کہ ابھی ہوش سنبھالا۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی ترتیب ایسی رکھی ہے، عجیب۔ اور اس سب سے مقصد کیا ہے؟ امتحان ہے۔ اس پوری زندگی کی ترتیب سے مقصد امتحان ہے کہ کماؤ، کھاؤ، اس چیز کی خواہش، اس چیز کی خواہش، اور یہ اپنے بچے، یہ گھر ہے، یہ ساری جو ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز میں انسان کا امتحان رکھا ہے۔ اس زندگی سے اور کچھ بھی مقصد نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زیادہ روزی دی، کسی کو لمبی عمر دی، اور کسی کو اچھی صحت دی، اور کسی کو کمزور رکھا، کسی کو غریب رکھا، کسی کو بیمار رکھا، لیکن ہر ایک اس امتحان سے گزر رہا ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سبق یاد کیا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سبق یاد کیا۔ اللہ رب العزت نے ایسا سبق دیا کہ جس کے سمجھنے کے لیے اور جس کو یاد کرنے کے لیے کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امتحان ہے، اور امتحان بغیر سبق کے نہیں ہوتا۔ اس لیے تو آپ سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، احادیث ہے، قرآن مجید ہے، ہر طرف سے یقین ہے کہ قبر میں جاتے ہوئے سب سے پہلے 3 سوالات ہوں گے۔ اس پہ کبھی غور کیا؟ سوالات ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے کچھ پڑھایا ہے اللہ نے؟ بے شک اللہ نے پڑھایا ہے، اور اللہ رب العزت ہر وقت پڑھا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ دن چڑھ رہا ہے،
رات آ رہی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا بن جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بارش کے قطرے برستے ہیں. ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق دیا ہے کہ میں ہوں سب سنبھالنے والا. وہ رب ہے، رب العالمین ہے، سب کا رب ہے. انسانوں کا رب ہے، جانوروں کا رب ہے، کیڑوں کا رب ہے، پرندوں کا رب ہے، پودوں کا رب ہے، پتھروں کا رب ہے. سب کا رب اللہ ہے. رب کسی کہتے ہیں جو ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے، جو تربیت کرنے والا ہے. اس نے وجود دیا اور اس نے ہماری زندگی گزارنے کی ترتیب رکھی. لیکن سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی اس سمجھ سے، اپنی عقل سے کچھ کام لے، اندھا بہرا نہ رہے. یوں ہی غفلت میں اگر زندگی گزر گئی تو بڑا خطرناک ہے دوست. قبر میں جاتی ہے، سب سے پہلے 3 سوالات ہوں گے. سب سے پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر یہ زبانی حد تک ہے تو یہ تو سب کو یاد ہے، سب کہے گا، ہر کوئی کہے گا میرا رب اللہ ہے. ایسا نہیں ہے دوستو. اگر اس یقین کے جو تقاضے ہیں پوری کرتی ہوئی زندگی گزاری ہے تو آسانی سے کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. ورنہ وہ جواب دے گا جیسے اس کا دنیا میں یقین تھا. قبر میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. قبر میں زبان دل ایک ہوگا. اگر یقین ہے کہ میں تو نوکری سے پلتا ہوں، میں تو زمین سے پلتا ہوں، میں تو اپنے ہنر سے پلتا ہوں، میں تو اپنی تجارت سے پلتا ہوں اور میری ساری ضرورت یہاں سے پوری ہو رہی ہے، دوستو یہ دھوکہ ہے، زبردست دھوکہ ہے. اگر ایسا نہیں ہے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ پوری کائنات کا پیدا کرنا العیاذ باللہ پھر فضول ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا یہ خیال ہے کہ ہم نے یوں ہی پیدا کیا، دن ہو جائے، رات ہو جائے، پیدا ہو جائے، جوان ہو جائے، پھر مر جائے؟ ایسا تھوڑا. ہرگز ایسا نہیں. ایک ایک چیز میں سبق ہے اور ایک ایک لمحہ میں امتحان ہے. وہ جواب دے سکے گا جو زندگی گزارتی ہوئے اس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے. یہ دکانداری، یہ تجارت، یہ ملازمت، یہ پیشہ، یہ ہنر، یہ سب بہانے ہیں، سب بہانے. اور جب یہ یقین ہوگا، آپ بتائیں، یقین ہوتا ہے کہ میری تنخواہ میرے افسر کے ہاتھ میں ہے تو اس کے لیے جی جناب، جی سر، ہر وقت جی سر. جب یقین ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو اللہ کا حکم کیسے توڑے؟ نماز کیسی قضا ہو جائے؟ جھوٹ کیسے بولے؟ حرام کیسے کہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ اور ہے. سب سے پہلا سبق ایمان ہے، سب سے پہلا سبق ایمان ہے. اور ہر آدمی اپنے ایمان کو وزن کر سکتا ہے. جانچ کر کے دیکھ لو کہ میرا یقین کس چیز پر بنا ہوا ہے. پتہ نہیں چل رہا، نہیں چل رہا پتہ. آپ دیکھو اپنے اعمال، آپ کس کا زیادہ مانتے ہیں، کس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں؟ اپنے رب کا زیادہ خیال رکھتے ہیں یا اپنی نوکری کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اپنی تجارت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اپنی برادری کا زیادہ خیال رکھتے ہیں؟ پتہ چل جائے گا. بالکل عمل واضح کر دیتا ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ دل کے حکم سے کرتا ہے. زبان بولتی ہے، دل آرڈر دیتا ہے بولو. ہاتھ پکڑنے میں آتا ہے، دل کا حکم ہوتا ہے کہ پکڑو. اس کے بغیر ہاتھ ہل نہیں سکتا. کٹ جائے نہیں ہلے گا. اور جب آرڈر ہوگا تو کٹ رہا ہے، تلوار کے نوک میں بھی ہاتھ ڈالے گا. دل کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے. تو دل ہمیشہ سچ بولتا ہے دوستو.
اگر یہ یقین ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو آسانی سے جواب دے سکے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کامیابی، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہ مرحلہ سب پہ آنے والا، یاد رکھو دوستو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب وہ قبر پہ آتے تو رونے سے داڑھی تر ہو جاتی۔ دوست فرماتے آپ کو کیا ہوا؟ جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، لیکن قبر جب سامنے آتی ہے یا قبر کا تذکرہ آتا ہے تو آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، اگر اس سیڑھی میں اس پہلے درجے میں کامیاب ہو گئے تو آگے بھی آسانی ہے، اور اس پہلے درجے میں اگر اس سیڑھی یہاں اس درجے میں ناکامی ہو گئی تو آگے اور خطرناک مناظر۔ اور حدیث میں آیا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرۃ النار، او کما قال علیہ السلام۔ قبر کیا ہے؟ یا تو جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچہ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں ایک گڑھا ہے، اور یہ سب پہ آنے والا ہے۔ اور اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں تو بیمار نہیں ہوں، پتہ نہیں کب موت آئے گی۔ بہتوں کو دیکھا ہے کہ بغیر بیماری کی بھی چلے جاتے، روز دیکھ رہے ہیں۔ سمجھداری یہ ہے کہ انسان تیار رہے، اور تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق سیکھنے کے لیے ہر وقت کتاب کھول دیا ہے۔ اپنے دیکھنے سے عبرت لو، اپنے سننے سے عبرت لو، اپنے سوچنے سے عبرت لو۔ ایمان بناؤ، ایمان بغیر ایمان کے دوستوں نہیں بنے گا۔ بغیر ایمان کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جیسا ایمان ہوگا ویسے اس کی نماز ہوگی، جیسے نماز ہوگا ویسے اس کی عام زندگی ہوگی، جیسے ایمان ہوگا۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب زندگی پوری ایسی گزار دی کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر کام میں یہی سوچے کہ میرا رب تو اللہ ہے، یہ بہانے ہیں یہ کر رہا ہوں میں۔ اس کے لیے کہنا آسان ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس کی پوری زندگی بھی اس ترتیب پر ہوگی کہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے رب کو راضی کرتے کرتے زندگی گزارے گا۔ دوسرا سوال وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کوئی مشکل جواب تھوڑا ہے، ہم فوراً کہہ دیں گے دین میرا اسلام ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کی ترتیب، ہر چیز میں حلیہ کیسا اپنایا، لباس کیسا اپنایا، شادی کیسی کی، غمی کیسی گزاری، رات کیسے گزری، دن کیسا گزارا، تجارت کیا تو کیسا کیا، دوسروں کے ساتھ معاملات رکھے تو کیسے رکھے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات تھے تو کیسے تھے۔ پوری زندگی گزارنے کی ترتیب کو دین کہتے ہیں۔ دین زندگی گزارنے کی ترتیب کا نام ہے۔ اب زندگی گزاری دوسری کی ترتیب پر، دوسری کیا؟ اپنی چاہت کی ترتیب پر، جو چاہے ویسے گزارے، جو چاہا ایسا گزار دی۔ اور پھر جواب یہ کہ میرا دین اسلام ہے، اور جھوٹے، میرا دین اسلام ہے، زندگی ساری گزاری اپنی چاہت کے مطابق، اور کہتے ہو کہ میرا دین اسلام ہے، نہیں کہہ سکے گا۔ زندگی میں تو کہہ دے گا، اس لیے کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو الگ اختیار دیا ہے، دل کو الگ اختیار دیا ہے، لیکن دل ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ دنیا میں بھی زندہ ہوتی ہوئی دل ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ قبر میں یہ نہیں کہہ سکے گا، اگر اس کی ساری ترتیبی زندگی اس نے زندگی گزاری ہے اپنی چاہت کے مطابق، وہ کہے گا میرا دین تو میری چاہت ہے، میرا نفس ہے۔ یہود نصارہ کی ترتیب پر، یہود نصارہ جو اس نے زندگی جس ترتیب پہ گزاری ہوگی وہی جواب زبان سے نکلے گا۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہوگا۔ دوستو آسان نہیں ہے،
آسان نہیں ہے. اس لیے زندگی میں گزارتی ہوئی اللہ سے بار بار مانگنا چاہیے، اے اللہ مجھے ان سوالات کی جواب تیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما کہ میں پکا کر لوں اس سوالات کو، اور پھر وہاں پر بھی آسانی فرما. حدیث میں آیا ہے کہ جب تمہارے سے کوئی دنیا سے چلا جائے اور دفنا لے تو قبر پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو اور اس کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما. جیسے دنیا میں یہ کہتا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، دنیا میں کہتا تھا کہ میرا دین اسلام ہے، ابھی بھی اس کو یہ توفیق ملے. وہاں پر پھر بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو جس نے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، دین اسلام کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی، اس کے لیے آسان ہوگا، کہہ سکے گا میرا دین اسلام ہے، ہو گیا کامیاب. اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے. تیسرا سوال، ما تقول فی شان هذا الرجل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اقدس سامنے ہو جائے گی. آپ علیہ السلام قبر میں دکھائی دے گا. اب جس نے آپ علیہ السلام کو واقعی اپنا پیشوا منا لیا، واقعی اپنا رسول مان لیا اور زندگی آپ علیہ السلام کی ترتیب پر گزاری، آپ علیہ السلام کو محبوب رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا یہ پیشوا ہے، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے پیشوا ہے، اس کی پوری زندگی آپ لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اس ترتیب پہ تم نے زندگی گزارنی ہے. اللہ نے فرما دیا، آپ علیہ السلام نے فرما دیا. اور اس کلمے کا تقاضا بھی یہی ہے، ہم جو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، اس کا یہی تقاضا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ترتیب پر آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتی ہوئی زندگی گزاریں. تو اس کے لیے تو آسان ہوگا، کہے گا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ ہے، ہم آپ پہ ایمان لائے تھے اور زندگی میں ہم نے آپ کو محبوب اور پیشوا بنا کر کے رکھا اور اس ترتیب پر ہم نے زندگی گزاری. تو اس میں بھی کامیاب ہوا. اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے. لیکن اگر زبان سے تو کہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، عمل بالکل خلاف. آپ علیہ السلام کا لباس پسند نہیں، اعوذ باللہ، آپ علیہ السلام کا حلیہ پسند نہیں، آپ علیہ السلام نے جس چیز کا حکم دیا اسی دور بھاگے اور جس چیز سے منع کیا اس کو لب کے کرے اور پھر کہے جواب ملے گا، جواب دے سکیں گے کہ یہ ہمارے رسول ہیں. نہیں ہو سکے گا، یہ جواب نہیں دے سکتا کوئی. وہاں دل سچ بولے گا. ایسا شخص کہے گا ہائے ہائے لا ادری، میں بھی کہتا رہا جیسے لوگ کہتے رہے، میں بھی کہتا رہا جیسے لوگ کہتے رہے. محبوب تو پہچانا جاتا ہے، محبوب کا تو تصور ہر وقت ذہن میں ہوتا ہے. محبوب کے کپڑے سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب کی جوتی سے بھی محبت ہوتی ہے. آپ علیہ السلام تو نہ محبوب، آپ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیشوا بنا کر کے بھیجا، مقرر کیا، ہمیں حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت تابعداری کرنی ہے. آپ علیہ السلام کی طرز زندگی سے ہمیں محبت نہیں اور دعویٰ یہی ہو کہ ہمیں محبت ہے اور ہم آپ علیہ السلام کو پیشوا مانتے. بڑا مشکل ہے دوستو یہ جواب دینا. تیار رہے، سب نے جواب دینا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ خیال کہ بھئی بہت سارے لوگ سمندر میں مر جاتے ہیں تو ان کے لیے قبر کیا، بھئی اس کا بھی جواب ہے. مچھلی کا پیٹ بھی قبر ہے اور جل کر راکھ ہو کر کے یہ بھی قبر ہے. یہ تو ہماری ایک سوچ ہے، ہماری سمجھ ناقص ہے. ہمارے سامنے قبر ہے تو ہم اس کو قبر سمجھتے، اس کے علاوہ نہیں. مرنے کے بعد قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد یہ تو 3 سوالات ہر ایک سے ہیں. منکر نکیر یہ سوال کریں گے اور جو اس پرچے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے لیے بڑی آسانی ہے دوستو اور بڑی خوشیاں ہیں. پھر تو اس کے لیے موت کیا ہے؟ یہ تو موت تو راحت کا ذریعہ ہے. موت تو دنیا کی جھنجھٹوں سے خلاصی کا ذریعہ ہے. اور جس نے یہ تیاری نہیں کی
ایسا نہیں ہے دوستو کہ حساب کتاب نہیں ہے، دوستو حساب ہے، بڑا کٹن مرحلہ ہے، اس لیے دھوکے میں نہ پڑے۔ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ نے یہ سوالات کرنے ہیں، یہ سوالات ہونے ہیں، اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ ابھی سے پتہ چل سکتا ہے۔ پرچہ دینے والا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھ سے سوال کیا ہوگا، پہلے سے بتا دیا کہ وہ یہ سوال ہوگا، یاد رکھو، اور پہلے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی تیاری کی ہے اس کی، سوال بھی بتایا گیا، جواب بھی بتایا گیا، اور پتہ چل سکتا ہے ابھی جھانک کے دیکھ لے کہ میرا یقین کیا کہتا ہے اور میری ترتیبی زندگی کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اپنا متبع اور اپنا پیشوا مان لیا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا، اپنے دل سے جواب ملے گا، دل سے۔ تو سمجھداری یہ ہے دوستو کہ تیار رہیں، ہر وقت تیار رہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا اس دنیا میں صرف اور صرف آخرت بنانے کے لیے، اور آخرت پھر ایسا نہیں ہے دوستو کہ پھر ختم ہو جائے، وہاں تو ہمیشہ 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 کے لیے رہنا ہے، پھر موت نہیں آئے گی۔ اس مختصر وقت میں آخرت بن سکتی ہے اور بگڑ سکتی ہے، یہ بڑا قیمتی ہے دوستو، یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ جیسے زندگی ختم ہوگی بس اب کتاب بند، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، پھر نہیں ہو سکے گا دوستو۔ اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے، ہماری ایمان کا تقاضا یہ ہے، ہماری اقرار کا تقاضا یہ ہے، اور ہم نے جو کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا تقاضا یہی، یہ ہم سے یہی چاہتا ہے۔ یقین بناؤ کہ رب ہمارا اللہ ہے، زندگی گزارو دین اسلام کے احکامات کے مطابق، اور حضور علیہ السلام کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا مقتدا رسول، اور ہم آپ کی امتی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت اپناتی ہوئی زندگی گزارو۔ اس کے مقابلہ میں اور کچھ نہیں ہے، صرف وسوسے ہیں۔ اللہ نے آسان اتنا کر دیا ہے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنا بڑا آسان ہے دوستو، اتنی آسانی ہے اس میں، اور اس سے ہٹ کر ایک ایک چیز میں اتنی پریشانیاں کیا بتا۔ اللہ نے ہمارے دین اسلام کو اتنا آسان کر دیا ہے، غریب بھی اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، امیر بھی گزار سکتا ہے، بیمار بھی گزار سکتا ہے، صحت مند بھی گزار سکتا ہے، شہری گزار سکتا ہے، دیہاتی گزار سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ مشکل ہے تو کہاں سے؟ اپنی نفس سے۔ نفس جو ہے نا یہ خطرناک، نفس انسان کو خراب کرتا ہے، شیطان انسان کو خراب کرتا ہے، اور نفس اور شیطان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں، کوئی قوت نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ نے یہ قوت نہیں دی کہ ہمیں رسی ڈال کر کے باندھے، نہ نفس کو ایسے اللہ نے قوت دی ہے کہ بس اس کا ماننا ہی پڑے گا، نہیں، نہ مانو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، شیطان کا مت مانو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شیطان تو صرف وسوسے ڈالتا ہے، اور نفس کی کیا ہوتی ہے؟ صرف چاہت ہوتی ہے بس۔ وفا کا تقاضا یہ ہے، ہماری دین کا تقاضا یہ ہے، ہماری سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ دوستو ہم تیار رہیں۔ اللہ ہم سب کو تیاری نصیب فرما دے اور ہماری غفلتوں کو دور فرما دے۔